مولانا روم کے دیس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، پروگرام ہے ہمارا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے دیس میں مسجد سلطان محمد فاتح تعمیرات کی دنیا میں ایک عظیم شاہکار ہے۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام، دینی الاسلام۔ جہاں یہ قدیم مسجد اور قدیم تعمیرات ہے، وہیں پر کئی ہمیں جدید چیزیں بھی دیکھنے کو ملی، جیسا کہ وضو خانہ تلاش کیا تو الیکٹرک سیڑھی کے ذریعے ہم تہ خانے میں اترے اور ایک بڑا اچھا ماحول تھا، وہاں پر وضو خانے وغیرہ بنائے گئے تھے۔ مسجد سلطان محمد فاتح جو ہے بڑا وسیع و عریض اس کا رقبہ ہے اور بڑی حسین مسجد یہ بنائی گئی ہے، پرانی تعمیرات ہیں، اور اس مسجد کے پیچھے ہی جو ہے وہ سلطان محمد فاتح کا مقبرہ ہے۔ اس مقبرے پر ہم نے فاتحہ پڑھی، سامنے کچھ قبریں ہیں، وہاں پر بھی کچھ اہم افراد مدفون ہیں، اور سلطان محمد فاتح کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی یہاں مدفون ہیں۔ اس مسجد کے ساتھ ہی شہر کا مرکزی جنازہ گاہ بھی واقع ہے، اور حال ہی میں ایک بڑے ترک عالم جو بڑے بزرگ تھے اور 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی، ان کا انتقال ہوتا ہے تو خود وہاں کے صدر اس جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی جگہ پر ان کا جنازہ پڑھایا گیا تھا۔ اس مسجد کے ارد گرد جائزہ لیتے ہوئے ہمیں ایک دیوار پر شمسی گھڑی بنی ہوئی نظر آئی۔ شمسی گھڑی کیا ہوتی ہے کہ سورج کے سائے سے جو بتاتی ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا یا نہیں اور عصر کا وقت شروع ہو گیا یا نہیں، کیونکہ دن کی یہ دو نمازیں ہیں، تو ان دو نمازوں کے اوقات کے تعین کے لیے شمسی گھڑیاں بنائی جاتی تھیں۔ یہ جناب ایک سورج کی گھڑی ہے، سورج کی مدد سے، یعنی گھڑیاں تو ایجاد نہیں ہوئی تھی پہلے، سورج کی مدد سے ٹائم کس طرح دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ جو نوک نکلی نظر آ رہی ہے اس کا سایہ ہوگا۔ ابھی تو چونکہ عصر ہو چکی ہے، عصر اگر نہ ہوئی ہوتی تو اس نوک کا سایہ ہو رہا ہوتا، اس سے پتہ چلتا کہ کب جو ہے وہ زاویہ کبریٰ ہوئی ہے، کب جو ہے نا وہ سایہ 2 مثل ہو گیا، کب 1 مثل ہو گیا۔ یہ دیکھیں پوری ڈیٹیل یہ اس کی بتائی ہوئی ہے، یہ عربی میں پوری۔ یہ دیکھیں یہ گھڑی ہے، سورج کی مدد سے گھڑی اس مسجد پر بنائی گئی ہے۔ یہ گھڑی ہم نے یہاں بھی دیکھی، یہ گھڑی ہم نے دیار بکر میں بھی ایک الگ انداز میں بنی ہوئی دیکھی، شمسی گھڑی تھی۔ مولانا روم کے دیس میں ایک ویڈیو کچھ دن پہلے آئی تھی جو کافی وائرل بھی ہوئی کہ مسجد نبوی شریف کے اوپر اور گنبد خضرا کے قریب کوئی شخص جاتا ہے اور وہاں جا کے کچھ مناظر بناتا ہے، تو وہاں بھی چھت پر یہ گھڑی بنی ہوئی تھی۔ اور ایک گھڑی مسجد نبوی شریف میں جو پرانی تعمیرات تھیں، جہاں آج کل چھتریاں ہیں، یہاں پر ہمارے استاد محترم قبلہ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک شمسی گھڑی بنائی تھی جو ایک عرصہ تک وہاں پر موجود رہی۔ سلطان محمد فاتح کے مقبرے پر فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم تصور میں اس طرف چلے گئے کہ جب قسطنطنیہ انہوں نے فتح کیا، کس بہادری کے ساتھ فتح کیا، اور یہ اتنے عظیم بادشاہ ہیں کہ جن کی عظمت کی گواہی احادیث مبارکہ دے رہی ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا تھا، نعم الامیر امیرھا، کہ قسطنطنیہ جو فتح کرے گا، جو امیر سپہ سالار ہوگا اور جو امیر لشکر کی قیادت کر رہا ہوگا، وہ کتنا عظیم امیر ہوگا۔ اور یہ جو الفاظ ہیں آیا صوفیہ مسجد کی ایک دیوار یا دروازے پر بھی ہم نے یہ حدیث مبارکہ وہاں بھی بڑے نمایاں طریقے سے لکھی ہوئی دیکھی، تو دل ہی دل کے اندر سلطان محمد فاتح کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے ہم وہاں سے رخصت ہوئے۔ مولانا روم کے دیس میں آیا صوفیہ مسجد
ایک بڑی عظیم مسجد ہے. اگر اس کی عمارت کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا. مسجد سلطان قانونی، اس کا محل وقوع اتنا شاندار ہے کہ باہر نکلیں تو سمندر جو ہے اس کی لہریں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور سمندر کی لہروں کی آوازیں ہیں. پہاڑی پر بہت اونچے ایریا پر یہ مسجد واقع ہے اور یہ اپنی اونچائی اور اپنی چوڑائی میں آیا صوفیہ سے زیادہ وسیع ہے. اونچائی بھی تھوڑی زیادہ ہے، چوڑائی بھی تھوڑی زیادہ ہے. اور جتنی بھی ترک تعمیر کی مساجد، جو بڑی مساجد وہاں پر موجود ہیں ترکی میں یا اور علاقوں میں، ان کا انداز تقریباً ایک ہی ہے کہ بیچ میں کوئی پلر نہیں ہوتا، بس پلر آخر میں ہوتے ہیں اور انہی پر عمارت بنائی جاتی ہے اور وہ عمارت ہوتے اوپر گول ہو جاتی ہے بغیر کسی سہارے کے. اور جو اونچائی ہے، اونچائی کی طرف اگر آپ چھت دیکھنا چاہیں تو جناب ٹوپی امامہ سنبھال کر دیکھنا پڑتا ہے، اتنی زیادہ اونچائی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 7-8 منزلہ اونچائی ہو، یہ کہنا بعید نہ ہوگا. تو یہ جو مسجد ہے یہ اس سے بھی وسیع مسجد بنائی گئی. ہمارا اس مسجد میں 2 مرتبہ جانا ہوا. ہم نے جمعہ بھی اسی مسجد میں ادا کیا. جمعہ ادا کرنے کے بعد ہم نے مفتی استنبول سے وقت مانگا تھا تو پتہ یہ چلا کہ مفتی استنبول جو ہیں وہ شہر سے باہر ہیں. لیکن جب ہم جمعہ پڑھنے گئے تو پتہ چلا کہ وہ اسی مسجد میں موجود ہیں. یہاں پر ہماری اتفاقی ملاقات ان سے ہوئی، حال و احوال دریافت کیا گیا. انہوں نے اپنے آفس میں قریب ہی واقع دارالافتاء استنبول ہے، اسی مسجد کے قریب ہی مفتی استنبول بیٹھتے ہیں. انہوں نے اگلے دن ایک تفصیلی ملاقات کی ہمیں دعوت دی، لیکن ہماری تو اس دن فلائٹ تھی تو اس لیے اگلے دن ہماری ان سے تفصیلی ملاقات نہ ہو سکی. مولانا روم کے دیس میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا 1 سے زیادہ مرتبہ یہاں آنا ہوا. جب ہم یہاں جمعے کے لیے آئے تو ایک بڑی عجیب چیز ہم نے دیکھی کہ اذان ہونے سے پہلے صلاۃ والسلام کے صیغے پڑھے گئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ صیغے وہاں فضاؤں میں گونج رہے تھے اور ہمارا ایمان تازہ ہو رہا تھا.
بتایا یہ گیا کہ جمعرات کو عشاء کے بعد بھی درود و سلام کے سیغے پڑھے جاتے ہیں وہاں کی مساجد میں، اور جمعے کو بھی اذان سے پہلے سیغے پڑھے جاتے ہیں، اور نبی اکرم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس مسجد کے قریب ہی ایک بڑی ہی عظیم الشان لائبریری واقع ہے۔ اس کا نام تو میں نے کافی عرصے سے سنا ہوا تھا کہ وہاں پر جو ترکی کا یہ شہر جو ایک علمی میراث کی حیثیت رکھتا تھا، کہ یہاں مسلمانوں کی علمی میراث موجود ہے، یہاں بڑے بڑے علماء دین کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ جب اتنی پھیلی ہوئی تھی تو یہ شہر علم کا ایک بہت بڑا مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہاں بہت سارے کلمی نسخے موجود ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ تو اس لائبریری کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا، تو مسجد سلطان قانونی کے پاس ہی یہ لائبریری موجود ہے۔ ایک بہت بڑا احاطہ ہے، کئی کمپاؤنڈز ہیں، لائبریری، مسافر خانے اور دیگر بہت ساری عمارتیں، ایک پورا کمپلیکس ہے یہ پورا کا پورا ایریا۔ لائبریری بھی یہاں واقع ہے، تو ہم لائبریری گئے، اور لائبریری چونکہ ہم نے ایک وزٹ کا ٹائم لیا تھا، ہم نے وہاں بیٹھ کر پڑھنے کا ٹائم نہیں لیا تھا۔ پہلے تو کوئی قید نہیں تھی، لیکن جس وقت ہم گئے کرونا کے پیش نظر یہ شرط تھی کہ بیک وقت 5 افراد سے زیادہ لوگ پڑھنے کی جگہ پر موجود نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے ہم کتاب لے کر تو نہیں پڑھ سکے، لیکن لائبریری کیا ہے، کس طرح کام کرتی ہے، یہ انہوں نے ہمیں آفیشلی دکھایا، اور جب ہم نے سارے مناظر دیکھے تو ہم حیرت میں ڈوب کر رہ گئے۔ ایسی لائبریری بھی ہو سکتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کتابیں رکھے کہاں، جگہ کتنی چاہیے، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جس سائنسی طریقے سے انہوں نے حل نکالا وہ واقعتاً قابل دید ہے۔ لائبریری میں ایک اور چیز بھی ہمیں نظر آئی، آئیے آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں۔ آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پر لکھا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا نام لے کر میں آفات و بلیات سے پناہ مانگتا ہوں، ان کے نام کے صدقے، ان کے وسیلے سے دور ہو جاتی ہیں۔ کون کون سی ہستیاں ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تغرا وہاں لائبریری میں ہمیں لگا ہوا نظر آیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ وسیلے کے جو قائل ہیں صرف پاکستان میں نہیں رہتے، دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ آئیے لائبریری کے مناظر دیکھتے ہیں۔ لائبریریاں تو میں نے بہت دیکھی ہیں، لیکن ایسی لائبریری میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ ایک ڈیجیٹل نظام ہے، دیکھیے اس کے پیچھے بہت ساری لائبریریاں ہیں، بہت ساری لائبریریاں۔ اب یہ کس تعداد میں کھلیں گی؟ نام تفضل سے، یہ حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، مختلف کتابیں ہیں، اور یہ خزانہ علم ہے۔ اب کیا ہوگا دیکھیے گا، یہ دیکھیے یہ اسپیس بن رہی ہے، یہ بٹن دبایا اور یہ دیکھیے یہ جگہ بن گئی جناب۔ ہم اپنے گھروں میں جگہ کی تنگی کا رونا روتے ہیں، کتابیں کہاں رکھیں؟ کتابوں کے لیے ایک پیسہ اور دوسرا جگہ۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام، دینی 1 لاکھ کے قریب جو ہے نا، 1 لاکھ سے زیادہ ان کے پاس صرف مخطوطات ہیں، اور یہ جو پورشن نظر آ رہا ہے اس طرح کے 7 پورشن ہیں، اور وہ جو بڑا پورشن تھا وہ 2 پورشن ہیں۔ 70,000 مطبوع کتابیں ہیں، اور جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ جو ان کے پاس کلمی کتابیں ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں استنبول ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم استنبول آتے اور جاتے رہے، 12 دن کا ہمارا سفر تھا۔ کئی مرتبہ استنبول سے باہر گئے، کئی مرتبہ واپس آئے۔ یعنی اگر کسی بھی شہر میں جانا ہوتا، دیار بکر جانا ہے یا عرفہ جانا ہے یا کونیا جانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 2 شہروں کے درمیان فلائٹیں چل رہی ہوں، آپ کو استنبول آنا پڑے گا پھر دوبارہ جانا پڑے گا۔ تو وہ ان شہروں کے نام میں نے لیے جو بہت دور دور واقع ہیں۔ قریب بھی کئی شہر واقع ہیں کہ آپ ہوٹل سے اسٹے ختم نہیں کرتے، صبح جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک قریب شہر ہے
برسا مولانا روم کے دیس میں. جی ہاں، برسا بہت قدیم شہر ہے اور برسا کی تاریخ پر ہم تفصیلی بعد میں بات کریں گے. برسا سلطنت عثمانیہ کا پہلا کیپٹل رہا ہے. برسا جانے کے لیے سمندری راستے سے جانا بڑا آسان ہوتا ہے اور اس کے لیے فیری کا انتخاب کیا جاتا ہے. فیری ایک بڑے جہاز کو کہتے ہیں، بہت بڑے جہاز کو، جس کے اندر جو ہے درجنوں ٹرک، بسیں، کاریں، جیپیں یہ آ جاتی ہیں اور اوپر عرشے پر جو ہے مختلف ریسٹورنٹ بنے ہوتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ بنی ہوتی ہیں اور سب سے ٹاپ پر آپ نظارہ کر سکتے ہیں سمندری جگہوں کا. میں تو زندگی میں پہلی مرتبہ فیری پر سوار ہوا. پہلے سمندری راستہ عبور کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھے. ابھی بائی روڈ ہم آئے ہیں استنبول کے آخری حصے کی طرف. یہاں جو سمندر ہے اس میں فیری ہوتی ہے. فیری مین بڑا جہاز ہوتا ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جہاز کھڑے ہیں، یہ بڑے جہاز ہیں. ہماری گاڑی اس کے اندر چلی جائے گی، ہماری گاڑی اس کے اندر چلی جائے گی اور اس میں جو ہے وہ مزید 45 منٹ کا سفر ہوگا سمندر کے اندر ہی. ابھی دیکھیں ہم لائن میں لگ گئے ہیں. لائنیں تو بہت ساری دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، کہیں بینک پہ لائن، کہیں ڈاک خانے میں لائن، کہیں ایئرپورٹ پہ لائن. یہ پہلی لائن دیکھ رہے ہیں ہم اپنی زندگی میں جو گاڑی میں لائن ہے. یہ ٹالر جو آگے بڑھ رہا ہے اور یہ جو ٹالر ہے اس کے اندر ہماری گاڑی جائے گی اور اس میں ہم سوار ہوں گے اور پھر ہم برسا جائیں گے. یہ دیکھیں یہ سارے ٹرک اور یہ ٹرالے اور یہ لوڈڈ گاڑیاں یہ سب لائن میں کھڑی ہیں اور یہ سب جو گاڑیاں ہیں یہ ساری کی ساری اس ٹرالر پر سوار ہوگی جسے فیری کہتے ہیں. دنیا میں جدت ہے جناب، طرح طرح کی چیزیں ہیں. ہمیں خوشی ہو رہی ہے ہمارا ایک اسلامی ملک، ایک مسلمان ملک اتنا ترقی یافتہ ہے، اتنی سہولتوں سے آراستہ ہے اور اتنا جو ہے وہ حسین و جمیل ملک ہے. یہ پہلی گاڑی جا رہی ہے اور پہلی گاڑی اس طریقے سے یہ سوار ہو چکی ہے. یہ دیکھیے جناب، یہ ٹرک، ٹرالے اور سب چیزیں جا رہی ہیں. اب تک تو ایسا ہوا ہے کہ ہم نے سفر کیا ہے کیماڑی سے منوڑا کا، لیکن سمندر کا اتنا بڑا سفر پہلے کبھی نہیں ہوا. آج جو ہے وہی سفر ہوگا. مولانا روم کے دیس میں. جو ہماری گاڑی فیری میں چلی گئی تھی، جب یہ سمندر ختم ہوتا ہے تو دوبارہ وہ خشکی پر آ جاتی ہے اور پھر ایک سفر شروع ہوتا ہے. چاروں طرف پہاڑ ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے اور یہاں ہمیں زیتون کے پودے نظر آئے. زیتون کے درخت، نیمبو کے جتنے بڑے بڑے درخت تھے. اس طرح نیمبو ہے نا، اس کا کوئی تناور درخت نہیں ہوتا، ایک درمیانے قد کا پودا ہوتا ہے. تو اس سائز کے وہ درخت تھے اور پہاڑوں پر لگے ہوئے ہیں جناب. پہاڑوں پر کیاریاں بنائی ہوئی ہیں کیونکہ بارش وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانی اتنا اوپر پہنچانے کی جو مشقت ہے وہ بھی نہیں کرنی پڑتی. بارش کے ذریعے وہ سیلاب ہو جاتے ہیں. دونوں طرف پہاڑ حد نگاہ تک زیتون کے درختوں سے بھرے ہوئے ہمیں نظر آئے. انتہائی پرفضا مقام تھا. چلتے چلتے ہم برسا تک پہنچے. اس سے پہلے فیری میں کوئی ہمارا تقریباً 50 منٹ کے قریب سفر رہا اور اس فیری میں کیا کیا باتیں ہوئیں اس دوران میں لائیو تھا اپنے آفیشیل پیج مفتی علی اصغر سے اور وہاں اپنے جذبات کا اظہار کرتا رہا. وہاں اڑنے والے پرندوں کے بھی مختلف مناظر میں نے دکھائے. تو آئیے کچھ مناظر وہاں سے دیکھتے ہیں. استنبول جو کہ قسطنطنیہ تھا، جو کہ قلعہ تھا، نصارہ کی حکومت قائم تھی، روم کی سلطنت کا گڑھ تھا، اسے فتح کرنا مشکل کیوں تھا مسلمانوں کے لیے؟ ایک طرف مسلمان جو ہے وہ رشین جو کنٹریز ہے اس پر آباد تھے. مطلب تیمور لنگ جو ہے اس زمانے میں الگ حکومت کر رہا تھا، اس کی وہاں حکومت تھی، یہاں ترکوں کی حکومت تھی. تو اب ہوا یہ، اس کا اتنا ٹف جو ہے وہ حدود اربع تھا. اتنے ٹف حدود اربع کے اندر اس کو فتح کرنا آسان نہیں تھا. چاروں طرف سے تیز سمندر میں گرا ہوا ہے، فوجیں آئیں گی کہاں سے؟ اچھا پھر پہاڑیاں ہیں، دیکھیں سمندر کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں. اب کوئی کشتی آئے گی تو دور سے تیر اندازی شروع ہو جائے گی، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں. اب جیسے کوئی فتح کرنے کے لیے قریب آتا تو اوپر سے تیر اندازی شروع ہو جاتی. پھر جو استنبول شہر تھا، پورا کا پورا شہر جو ہے وہ
قلعے کے اندر محصور تھا۔ قلعے کی بڑی اونچی اونچی دیواریں تھیں اور سمندر کے ساتھ ساتھ یہ قلعہ جو ہے وہ بالکل سمندر کو ساتھ ساتھ بنایا گیا تھا۔ تو سلطان محمد فاتح علیہ الرحمہ نے کوئی سال 2 سال جو ہے محاصرہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، وہ پلاننگ کرتے رہے، بلکہ پلاننگ تو کئی سالوں جاری تھی ان کی۔ بالآخر حل یہ نکالا کہ قلعے کو توڑنے کے لیے توپ ایجاد کی جائے، توپ بنائی جائے۔ پھر جو توپیں جو ہے نا وہ ماری گئیں، گولے بنائے گئے، اور توپیں جو ہیں وہ جب چھوڑی گئیں تو 1 2 3 دیوار میں سوراخ ہی نہ ہو کے دے، دیوار میں کوئی رکھنا ہی نہ ہو۔ بالآخر ایسا ہوا کہ دیوار ٹوٹی اور مسلمانوں نے ایک نہیں 2 طرف سے حملہ کیا، اور پھر اس حملے کے اندر جو ہے وہ مسلمان داخل ہوئے، اور اتنا اچانک حملہ تھا یہ، مسلمانوں کی جو جنگی تدبیر تھی وہ اس سے بالکل ناواقف تھے کہ مسلمان کیا کرنے والے ہیں، کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ فوجی تو دور کی بات، شہری جو ہے توڑ پڑے، بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے، شہر خالی ہو گیا، اور پورا کا پورا شہر جو ہے وہ مال غنیمت تھا مسلمانوں کے لیے۔ اور سلطان داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد سلطان داخل ہونے کے بعد جو شمس الدین حق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آیا صوفیہ میں سب سے پہلا جمعہ پڑھاتے ہیں، اور پھر سلطان کے فوجیوں کو حسن اخلاق کا درس دیتے ہیں کہ تم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، ہم نے فتح کر لیا ہے، ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب یہ ہم سے لڑ نہیں رہے، لہذا کسی کو مارا نہ جائے۔ مولانا روم کے دیس میں۔ محترم ناظرین کرام، اگلی قسط میں کچھ مزید چیزیں لے کر آپ سے ملاقات کریں گے، دیکھنا نہ بھولیے گا مولانا روم کے دیس میں۔ مولانا روم کے دیس میں